اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی سیریز۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 38 ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے فتح مکہ کی اذان۔ خطبہ ختم ہوتے ہی ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر مجھے اپنے پاس بلایا اور بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد عمرۃ القضاء کے موقع پر بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی۔ اس موقع پر ابو قبیس پر بیٹھے سرداران قریش کے تاثرات مجھ تک پہنچ گئے تھے، مگر آج جب فتح مکہ کے دن مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر سے اذان دینے کا حکم ملا تو مجھ میں کسی اور کے تاثرات محسوس کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں تھی۔ اس سے پہلے یہ تاثرات ابو قبیس کے سر پر تھے۔ میں خود اپنے تاثرات کے سمندر میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں بلال حبشی آج دوسری مرتبہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اس مرکز توحید کی بلندیوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی اور سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینے والا تھا۔ مسجد نبوی میں میری پہلی اذان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کی تکمیل سے تعبیر فرمایا تھا۔ آج خانہ کعبہ سے میری تکبیر الہی کو وہ کل بنو نوع انسان کے لیے تطہیر کعبہ کا اعلان بنانا چاہتے تھے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج تھی۔ میں باب ملتزم کے ساتھ چھت سے لٹکے ہوئے رسوں کے سہارے کعبے کی دیوار پر چڑھنے لگا۔ ہامتا کامتا، ہاتھ کونیاں پاؤں ٹکاتا آہستہ آہستہ اوپر ہوتا گیا اور آخرکار چھت کی منڈیر پکڑ کر آخرکار میں اوپر پہنچ ہی گیا۔ بہت تھک گیا تھا، جوانی کا زور اب نہیں رہا تھا، 50 سال کا ہونے والا تھا، مگر جوش و جذبہ ایمانی کہیں سے زیادہ تھا۔ فوراً لمبے لمبے سانس لے کر اپنے آپ کو سنبھالا اور اذان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کعبے کے گرد ایک بہت بڑے دائرے میں رکھے ہوئے 360 بت جن پر 1 سال پہلے میری اذان سن کر لرزہ طاری ہوا تھا، اس وقت آگ میں وہ سارے کے سارے جل چکے تھے، ان سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کعبہ آج بالکل بتوں سے پاک ہو چکا تھا۔ اس مرکز توحید میں بتوں کا وجود ہماری عبادت کی لطافت میں کثافت کے عنصر کی طرح شامل رہتا تھا۔ نیچے لوگوں کا جمع غفیر تھا، دور دور تک جہاں جہاں نکاح پہنچتی تھی لوگ ہی لوگ تھے۔ مکہ کی شکل سامنے میز پر رکھے ہوئے پیالے جیسی تھی، بیچ میں خانہ کعبہ اور چاروں طرف پیالے کی دیواروں کی طرح اوپر جاتا ہوا پہاڑی سلسلہ جس پر شہر آباد ہے۔ کعبے کی چھت سے اس دن میری نظر ادھر بھی اٹھ گئی جہاں ربا اور حمامہ رہتے تھے، میرے والدین جن کے یہاں میں کیڑے مکوڑوں کی سی حیثیت میں پیدا ہوا، جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ صحن کعبہ تو بھرا ہوا تھا، چاروں طرف پہاڑیوں کی بلندی پر لوگ جمع تھے۔ میں نے اذان شروع کی، میرے پہلے ہی لفظ پر نیچے کھڑے ہجوم کا شور تھم گیا۔ دوسری تکبیر کہی تو مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ میری اذان میں اس دن ایک غیر معمولی تاثر بھی تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میری اذان کے الفاظ سامنے پہاڑیوں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس مجھ تک پہنچ رہے تھے۔ یہ باز گشت مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ تمام کائنات میرے ساتھ توصیف ربانی شہادت رسالت اور دعوت صلاۃ میں شریک ہے۔ وہ حریم قدس جسے اسلام کے معمار اول جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ حرم کعبہ ہزاروں سال بت قدر رہنے کے بعد آج پھر ایک حبشی غلام کے نغمہ توحید سے گونج رہا تھا۔ یہ اذان اسلامی انقلاب کی کامیابی کا اعلان تھی۔ میں نے شہادت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ کا سر شکر سے جھکا ہوا تھا۔ اس بدر کامل صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد فرش کعبہ پر ستاروں کا ہجوم تھا، جن میں سے نہایت روشن ستاروں کا ایک جھرمٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ابو بکر، عمر، علی، عبد الرحمن بن عوف، ابو ذر غفاری اور بھی بڑی بڑی روشنیاں تھیں۔ فاصلے فاصلے سے بغیر کسی ترتیب کے عجیب چکا چوند کا ایک عالم تھا، ایک کہکشاں تھی جو حرم کعبہ کے فرش پر آج اتر آئی تھی۔ یہی وہ عظیم فتح تھی جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح میں نازل فرمایا تھا، جو حدیبیہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں نازل ہوئی تھی۔ یہی وہ کامیابی تھی جس کی بشارت طریق جرت پر مدینہ جاتے ہوئے
سورۃ القصص کی آیات میں دی گئی تھی۔ میں اکثر رات کو سوتے سوتے چونک کر اٹھ بیٹھتا ہوں اور اس دن کے بارے میں اکثر سوچنے لگتا ہوں، کیا شہر ایسے بھی فتح ہوتے ہیں یا ایک وہ خواب تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ وہی تھا، اتنا ہی عجیب، اتنا ہی حسین، اتنا روح پرور کہ اسے خواب ہی کہا جا سکتا ہے۔ حقیقتیں کیسی کب ہوتی ہیں، مگر پھر بھی میں اپنی یادوں کے دریچوں سے ہوتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ وہ حقیقت جو خوابوں سے بھی حسین تھی میرے سامنے آ جاتی ہے۔ کیا واقعی یہ سب کچھ ہوا تھا میرے سامنے؟ بالکل ایسے ہی میری ہی اذان کی بازگشتی یا مکہ کی پہاڑیاں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہی تھی۔ اس وقت بھی جب میں اپنی دہلیز پر بیٹھا، اپنی چھڑی کے دستے پر ٹیک لگائے سامنے پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خواب ہے، مگر یہ نہیں، یہ خواب ہی نہیں، تاریخ نے واقعی خانہ کعبہ کی چھت سے میری اذان سنی ہے۔ آج بھی وقت کے ایوانوں میں فتح مکہ کی اس اذان کی گونج سنائی دے رہی ہے جو فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کے قدیم گھر میں مجھ بندہ ناچیز کی آواز میں ادا ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اذان کی آواز ہر وقت گونجتی نظر آتی ہے۔ تمام مکہ صحن حرم میں امڑ آیا تھا۔ ہجوم میں مکہ کے تاجر پیشہ حضرات بھی موجود تھے، جن میں سے اکثر حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیانی علاقے میں رہتے تھے اور شاید اس سوچ میں گم تھے کہ جاں بخشی تو ہو گئی، مگر یہ واقعہ جو دفعتاً رونما ہوا ان کے کاروبار پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا؟ بین الاقوامی شاہراہ پر قائم مکہ کا قدیم شہر صدیوں سے ایک اہم تجارتی حیثیت رکھتا تھا۔ کئی ملکوں سے کاروباری رابطے بھی تھے، مگر اب مکہ کا تجارتی مستقبل کیا ہوگا؟ غریب مزدور، محنت کش، بے وسیلہ غلام بڑی تعداد میں رکن عراقی کے سامنے حتیم کے پاس لوگ موجود تھے، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سنا انہیں اچھا لگا تھا، مگر پھر بھی ان کی سہمی حیرت زدہ آنکھوں سے لگتا تھا کہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں خوف ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کہیں بکھر نہ جائے۔ کیا واقعی انقلاب کے بعد زندگی کی کوئی سہولت نہیں انہیں میسر آ سکے گی یا نہیں؟ یہی وہ سوچ رہے ہیں۔ ان کے سامنے ذرا فاصلے پر بائیں طرف مقام ابراہیم کے گرد خانہ کعبہ کے سائے میں کج کلاہان قریش بیٹھے تھے۔ کل تک ان کی ادنا سے ادنا خوشی پر لوگ تھے کہ انسانیت کی ہر قدر قربان کی جا سکتی تھی۔ دولت و ثروت، حکومت، اثر و رسوخ، اختیارات، سب کچھ ان کی میراث میں تھا، مگر اس تبدیلی کے بعد جو صورتحال ان کا مقدر بنتی نظر آتی تھی وہ ان کے لیے پریشان کن تھی۔ وہ بے بس تھے، مگر اس بے بسی کے عالم میں بھی سوچتے تھے کہ اسلامی مساوات کی کڑوی گولی عملاً کس طرح حلق سے نیچے اترے گی۔ رکن عراقی اور مقام ابراہیم کے درمیان ان گنت مارکا آرا آزمودہ کار صاحبان سیف و کمان تھے جو یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ پشت ہا پشت ان کے عروج کا گہوارہ، ان کی عظمت و وقار کا ضامن، ان کی شان و شوکت اور اقتدار کا محور شہر مکہ بغیر غارت گری اور خون ریزی کے دیکھتے دیکھتے ایک دن میں کیسے ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ان میں شاید چند یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایک جزو وقتی شکست ہے اور حالات دیر سویر پھر سے ان کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، مگر ایسا ممکن نہیں۔ ان کے ساتھ ہی بیٹھے چند صاحبان فکر و دانش شاید اس سوچ میں غلطاں تھے کہ نئے حالات میں شہر مکہ کی صدیوں پرانی عظمت برقرار بھی رہ سکے گی یا نہیں۔ تمام قبائل کے بت آگ کا ایندھن بن گئے یا توڑ دیے گئے، تو اب کون آئے گا مکہ میں چڑھاوے چڑھانے، منتیں ماننے؟ ان کے معبود ہی نہ رہے تو تمام رحمتیں اور برکتیں کس کی جو اہل عرب کے ذہنوں میں مکہ سے منسوب تھیں رفتہ رفتہ خیال و خواب ہو جائیں گی؟ پھر کیا رہ جائے گا مکہ کسی کی نظر میں؟ ایسے بھی تھے جن کا ایمان تھا کہ مکہ کی حرمت پر حملہ ہوا ہے اور اب قہر الہی نازل ہو کر رہے گا، ویسا ہی جیسے اصحاب فیل پر ہوا تھا۔ کچھ لوگ یقیناً یہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اتنے بڑے جید خدا جن کی طاقت، اختیارات اور قدرت پر ان کی ساری کائنات کا دار و مدار تھا، آن کی آن میں یوں فنا کر دیے گئے اور کوئی قیامت بھی برپا نہیں ہوئی۔ غرض ذہنوں میں طرح طرح کی سوچیں تھیں، مگر نظریں سب کی باب ملتزم کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، جنہیں ان میں سے اکثر جانتے بھی تھے اور کئی بے نصیب جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ ان کے روح مبارک کے ہر تاثر سے
ان کی ہر جنبش آبرو، ہر حرکت لمحے اپنے ان گنت سوالوں کا جواب تلاش کر رہے تھے۔ کئی نوجوان تھے جو اس سارے منظر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ساری زندگی اس شہر کے عروج کی، توقیر کی، تقدیس کی داستانیں سناتے رہتے۔ اس کا فتح ہو کر کسی اور کے قبضے میں چلے جانا ان کی فہم سے باہر تھا۔ وہ اس تاریخ کے واقعے کے محرکات سے تو کچھ حد تک آشنا تھے، مگر اس انقلابی کی تاریخ، تہذیبی اور سماجی اہمیت کا انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا، اور نہ وہ یہ سمجھ پا رہے تھے کہ یہ بدلا ہوا ماحول ان کی آئندہ زندگی پر کیا اثرات مرتب کرے گا۔ یہ بے فکرے بڑوں سے ہٹ کر چاہے زمزم کے نزدیک اپنا ایک الگ سما جمائے بیٹھے تھے۔ میں نے سنا ان میں سے ایک عتاب نامی نوجوان کو میری اذان اچھی نہیں لگی۔ اس نے پاس بیٹھے اپنے ایک مشرک ساتھی سے کہا، شکر ہے آج میرا باپ زندہ نہیں، ورنہ وہ برداشت نہ کر سکتا کہ کعبہ کی چھت پر ایک حمار سیاہ یوں رینگے۔ نعوذ باللہ۔ دنیا ہر قسم کے انسانوں سے مل کر ہی بنی ہے، اور اللہ جس کو جب چاہے ہدایت سے سرفراز فرما دے۔ اسی ٹولی سے میری اذان کے دوران میں کسی نے ازراہ تمسخر میری اذان کی نقل اتارنے کی لاکھ کوشش کی، نہایت دھیمی آواز میں، جسے چند لوگوں نے سنا اور بات آگے پیچھے ہو گئی۔ مگر چند گھڑیوں کے بعد اسی ٹولے سے کسی اور نے میری اذان کی نقل کی۔ اسے بھی زیادہ لوگوں نے نہیں سنا، اور جنہوں نے سنا بھی وہ ماحول کی سنجیدگی کی وجہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ چند لمحے گزرے کہ اسی جماعت کے کسی اور لاؤبالی نوجوان نے یہی صورت دہرائی، مگر تینوں آوازیں اتنی مدھم تھی کہ انہیں صرف قریب کے لوگوں نے سنا، اور جب ان پر کہیں سے کوئی رد عمل نہیں ہوا تو ہر ایک نے یہ سمجھ کر سکھ کا سانس لیا کہ دانستہ شرارت کا یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور اب کسی باز پرس کی نوبت نہیں آئے گی۔ مگر ہوا یہ کہ اذان ختم ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ وہ جس نے سب سے پہلے اذان بلال کی اذان کی نقل کی تھی وہ سامنے آ جائے۔ حاضرین میں کھلبلی مچ گئی، ہر شخص پریشان، اب ہوگا کیا؟ اتنے میں ایک 15-16 سالہ نوجوان چاہے زمزم کی سمت سے ملتزم کی طرف راستہ بناتا آتا ہوا دکھائی دیا۔ پاس آیا تو ہم نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لوگوں کی صفوں سے باہر نکال کر باب ملتزم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ بہت سن کو اس کی نوعمری پر ترس آیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب مسکراتے ہوئے اس نوجوان کی طرف بڑھے اور اسے انتہائی شفقت سے کہا، بلال کی اذان کی نقل دوبارہ تو سناؤ۔ نوجوان کچھ دیر نظریں جھکائے کھڑا رہا، پھر اس نے حاضرین کی سمت دیکھا اور خالق کائنات کی تکبیر اور رسالت کی شہادت کے کلمات اپنی بھرپور آواز میں ادا کیے، اور اس خوش الہانی اور اعتماد کے ساتھ کہ تمام حاضرین دم بخود رہ گئے۔ اکثر کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ اور جزاک اللہ کے الفاظ بھی نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور اسے درہموں کی ایک تھیلی بھی انعام میں دی۔ اس کے سر، پیشانی اور سینے پر دست مبارک پھیرا۔ نوجوان کا شرح صدر ہوا تو بقول اسے ایسے لگا جیسے کسی نے منو بوجھ اس کے سر سے اتار پھینکا ہو۔ اس نے بآواز بلند سب کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی اور اس 16 سالہ نوجوان کو تا حیات بیت عتیق کا مؤذن بھی مقرر فرما دیا۔ ہم اس نوجوان کو ابو محذورہ جمحی کے نام سے آج بھی جانتے ہیں۔ یہ وہی نوجوان تھے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنی صفوں کی طرف جانے لگے تو ان صفوں میں سے ایک اور آواز ابھری، یا محمد، میں عتاب بن اسید ہوں، آپ کا مشہور دشمن۔ یہ کہتے ہی اس 20 سالہ نوجوان نے نہایت بلند آواز سے کلمہ شہادت ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اپنے منہ بولے دشمن سے ایمان کی شہادت سنی تو فوراً اعلان فرمایا، میں تمہیں مکہ کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ ساتھ ہی دینی تعلیم کے لیے انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مامور کر دیا۔ عتاب بن اسید کا مشاہرہ 1 درہم یومیہ مقرر ہوا۔ یہ سارے کا سارا اسی سال فریضہ حج کی قیادت بھی ان سب کو نصیب ہوئی۔ ایک لمحے پہلے اسلام کا بدترین دشمن، اسلام کے مفتوحہ شہر کا مطلق الاعلان والی بن گیا۔ ایک لمحے پہلے کا غیر سنجیدہ شریر نوجوان کائنات کی سب سے محترم عبادت گاہ کا مؤذن مقرر کر دیا گیا۔ یہ تھا عفو و درگزر کا وہ سبق جو ہادی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اور مادی مسلطوں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو سکھایا۔ پھر عتاب اور ابو محذورہ ہی کیا،
محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بے پایہ کا نفساتی اثر یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا۔ جی ہاں، ابھی چند روز پہلے میں اپنے آپ کو ایک بزرگ دوست کے یہاں انہیں عمرے کی مبارکباد دینے حاضر ہوا تھا۔ مکے کا حال احوال سننے کا بھی شوق تھا کہ آخر مکہ میری جائے پیدائش بھی تھا اور وہاں کے ایک ایک ذرے سے میری ہزار یادیں بھی وابستہ تھیں۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ ابو محذورہ آج 12 سال بعد بھی مسجد الحرام میں مؤذن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور اہل مکہ میں ان کا آج بھی بڑا احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عرفات دیا۔ محترم سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔